بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، عزيز طلباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر شامل حال ہوں تو ہم کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج اس سلسلے کا 25واں درس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج اللہ تعالیٰ کی انہی صفات میں سے، بلکہ صفات سلبیہ میں سے ایک صفت جس سے ہم حلول ہونا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر حلول نہیں ہوتا ہے، یہ صفت سلبیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز کے اوپر، کسی چیز کے اندر حلول نہیں ہوتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے۔ اس حوالے سے علماء نے جس طرح کے استدلالات کیے ہیں، جس طرح سے گفتگو کی ہے، جس طرح دلائل دیے ہیں، اور اس میں علماء کا اتفاق یا اختلاف، جس میں قائل کون ہے، اس کے مخالف کون ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ قال والحلول، یہ بھی مؤلف خواجہ نصر الدین طوسی کی عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا جہاں دوسرے بہت ساری صفات پر دلالت کرتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ واجب الوجود يدل على نفی الحلول، یعنی اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر میں حلول نہیں ہوتا، اپنے علاوہ کسی غیر میں، اپنی مخلوقات میں سے، کائنات کی کسی بھی حصے میں حلول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، لہٰذا کسی غیر میں، کسی ممکن الوجود میں یا کسی اور چیز میں حلول کر جانا ممکن نہیں ہے۔ اس میں علماء کے ہاں کچھ نقطۂ اتفاق ہیں، کچھ نقطۂ اختلاف ہیں۔ علامہ حلی فرماتے ہیں، کشف المراد کے شارح جو ہیں، اصل تجرید الاعتقاد کی شرح لکھی انہوں نے کشف المراد، علامہ حلی نے کہا ہے کہ اکثر عقلاء عالم، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اکثر عقلاء عالم اس حکم پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر میں حلول نہیں ہوتا ہے۔ اکثر کہنے کا مطلب یعنی سارے کے سارے نہیں، یعنی بیشتر علماء اور عقلاء کی جو تعداد ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور میں حلول، کسی غیر میں حلول نہیں ہو سکتی، سوائے بعض نصارہ کے۔ یعنی جو لوگ اس حکم پہ متفق نہیں ہیں، یا جو چند افراد یا چند گروہ جو اس حکم پہ متفق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر میں حلول نہیں کرتا ہے، ان میں سے نصارہ ہیں، بعض نصارہ عیسائیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام میں حلول کر گئے تھے۔ کچھ عیسائیوں کے ممکن ہے کچھ فرقے ہوں یا کچھ گروہ ہوں، بعض عیسائیوں کا کہنا ہے، نصارہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا میں انسان کی شکل میں تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وجود کے اندر حلول کر گئے تھے، یہ نصارہ کا قول ہے۔ اور اسی طرح بعض صوفیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عارفوں کے بدن پر حلول کرتا ہے۔ جو لوگ ریاضت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور عرفان کے منازل طے کرتے ہیں، عارف بنتے ہیں، تو ان عرفاء کے بدن پر بھی اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے۔ یہ واضح صوفیہ کا قول تھا، لہٰذا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر عقلاء عالم کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر میں، کسی اور ذات میں حلول نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سوائے بعض نصارہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حلول کرنے کے قائل ہیں، اور بعض صوفیہ کے جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو بڑے بڑے عرفاء ہوتے ہیں، عارفوں کے بدن پر اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان دعویٰ کے استدلالات کی طرف۔ نصارہ اور صوفیہ کے قول کا رد۔ سب سے پہلے تو یہ جو چونکہ مؤلف نے فرمایا کہ تمام عقلاء نہ صحیح، لیکن اکثر عقلاء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غیر میں حلول نہیں کرتا ہے، سوائے نصارہ اور صوفیہ کے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حلول
کرتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حلول کیا بھی ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی غیر میں حلول کرنے کے قائل لوگوں کی بات باطل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حلول سے جو معقول اور قابل تصور معنی سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک موجود تبعیت اور پیروی میں کسی اور موجود کے ذریعے قائم ہو، اس شرط کے ساتھ کہ جو موجود خود اپنی ذات کے ساتھ قائم رہنا ممتنع ہو۔ دیکھیں، ہمیں حلول اللہ تعالیٰ کی کسی اور ذات پر حلول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حلول کا معنی کیا ہے، حلول کہتے ہیں کسے ہیں، حلول سے کیا مراد ہے۔ یعنی اللہ کسی ذات پر حلول کرتا ہے یا کوئی چیز کسی دوسری چیز پر حلول کرتی ہے، حلول کا مطلب کیا ہے؟ حلول کا جو قابل تصور معنی ہے مؤلف فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، دو موجودات ہیں، ایک موجود دوسرے موجود کی تبعیت کرتے ہوئے پیروی کرتے ہیں۔ ایک موجود مثلا ایک مضبوط موجود ہے، اس مضبوط موجود کی پیروی میں دوسرا موجود بھی اس کے اندر ضم ہو جائیں، اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں، آپ کے پاس ایک طرف شکر ہے، چینی ہے، دوسری طرف پانی ہے۔ جب آپ شکر پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ شکر حل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، یہ اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور خود سے کوئی دیکھنے والی نظر آنے والی چیز نہیں رہتی، بلکہ وہ پانی میں یعنی اس طرح حلول کر جاتا ہے کہ اسی پانی کی طرح یہ بھی سیال ہو جاتا ہے، اسی میں مکس ہو جاتا ہے اور سیال ہو کر اس پانی کی طبیعت اور پیروی میں بدل جاتا ہے، اور ہمیں دیکھنے میں گلاس کے اندر کوئی چینی یا کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ پانی نظر آتا ہے، لیکن اس پانی کے ذریعے سے اپنی مٹھاس کو قائم رکھتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ موجود خود اپنی ذات کے ساتھ قائم رہنا ممکن ہے۔ اور یہ تو ایک پہلے سطر کی مثال ہو گئی کہ چینی جو ہے اپنے وجود کو پانی میں حل کر کے حلول کر کے پھر اس کے ساتھ اس کی ضمن میں اس کی طبیعت میں پیروی میں قائم رہتا ہے۔ اور دوسری طرف شرط یہ ہے کہ یہ خود دیکھیں، ابھی چینی اور پانی کو تو ہم تفرقاً اگر الگ الگ جدا کر کے رکھیں تو رہ سکتا ہے، لیکن ایک اس مثال میں اگر آپ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حلول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ موجود خود اپنی ذات کے ساتھ قائم رہنا ممتنع ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جو خود سے ابھی چینی تو وہ وجود میں رہ سکتی ہے، یہ چینی اور پانی کی مثال چلا ہم نے آپ کو ایک سطر سمجھانے کی خاطر کی، لیکن اصل میں جس حلول کی ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی اور غیر میں حلول کرنے کا جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ذات خود، یہ پہلے والی ذات خود اپنا وجود قائم رکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وہ خود سے قائم نہیں رہ سکتی ہیں جب تک وہ کسی دوسرے میں حلول نہ کرے، دوسرے کے ذریعے سے قائم نہ رہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو سمجھانے کی خاطر مثلا رنگ، کسی بھی چیز کا رنگ جو ہے وہ رنگ خود سے کوئی کسی جگہ پر قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، جب تک آپ رنگ کسی پانی میں ڈال کر کسی دیوار میں نہ لگائیں، وہ دیوار کی شکل میں دیوار کے سہارے پر آپ کو وہ رنگ نظر آتا ہے، ادروائز کوئی رنگ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ لہٰذا یعنی حلول اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے دو ذاتیں ہوں، ان ذاتوں میں سے ایک ذات اتنی کمزور ہو کہ وہ خود سے قائم بھی نہیں رہ سکتی ہیں اور اس کا اپنی ذات میں خود سے قائم رہنا ممکن بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے وجود میں ضم نہ ہو جائیں، دوسرے وجود میں حل نہ ہو جائیں، دوسرے وجود کی پیروی اور طبیعت میں مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں، اس دوسرے وجود کے سہارے سے یہ اپنا وجود کا اظہار کر سکتی ہو، اسے کہتے ہیں حلول۔ جب ہم معنی حلول کو سمجھ گئے، حلول کا معنی سمجھ گئے، تو ہم آگے بڑھیں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصارہ اور صوفیہ کا قول کیسے رد کیا جاتا ہے، کس طرح رد کیا جائے۔ نصارہ نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بدن میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے تھے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ بعض عرفاء کے بدن پر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ یہ بات باطل ہے۔ جب ہمارے سامنے حلول کا معنی واضح ہوا، حلول کرنا کسے کہتے ہیں، جب ہمارے سامنے واضح ہوا تو ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اور ذات میں حلول کر جائے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس معنی میں حلول کرنا اللہ تعالیٰ سے منتفی ہے، یعنی کسی چیز میں حلول کر جانا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ حلول کا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ خود سے قائم نہیں رہ سکتا، کسی اور کے ذریعے اور اس کی طبیعت میں قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز درست نہیں ہے۔ ابھی نصارہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا وجود اتنا مضبوط ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی سہارا دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا وجود اتنا کمزور ہے کہ وہ خود سے قائم نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں حضرت عیسیٰ کے وجود کے اندر داخل ہو کر اور اس میں حلول کر کے اس کی شکل میں زندہ رہے، نعوذ باللہ ایسا تصور تھا۔ اسی طرح جو صوفیہ نے کہا تھا ان کا قول بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عارفوں کے بدن پہ حلول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود تو اتنا کمزور وجود ہے کہ خود سے نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ عارفوں کے بدن میں داخل ہو کر وہاں حلول کر کے ان کی شکل میں زندہ رہ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حلول کرنے کے اس معنی کو لیتے ہیں، اگر ہم حلول کرنے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز قرار دیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سے اپنی ذات کے وجود رکھنے کے لیے خود پر اکتفا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جب تک حضرت عیسیٰ جیسی کوئی شخصیت یا کوئی کسی بڑے عارف کی شخصیت نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ کا وجود رہ نہیں سکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر محتاج ہے یا کسی عارف پر محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر محتاج ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ممکن وجود ہو۔ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضرت عیسیٰ پر محتاج ہو تو کیا ہوتا ہے، کسی بڑے عارف پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے ہیں بھائی فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے محتاج ہے یا کسی عارف کے محتاج ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ ممکن الوجود ہو، کیونکہ جو کسی پر محتاج ہوتا ہے وہ پھر واجب الوجود نہیں رہتا ہے بلکہ وہ ممکن الوجود ہوتا ہے، جبکہ ہمارا یہ خلاف فرض ہے۔ ہم نے تو فرض کیا ہے بلکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا ثابت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے تو وہ ممکن الوجود نہیں ہو سکتا ہے، جب وہ ممکن الوجود نہیں ہے تو پھر وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہو سکتا ہے، جب وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے تو پھر حلول کرنے کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز درست نہیں ہے۔ اب تک ہم نے جو گفتگو کی اس کو ذرا اگر مختصر لفظوں میں اگر خلاصہ کرنا چاہیں تاکہ ہمارے عزیز طلباء کے حوالے کے لیے ایک ریویژن ہو جائیں اور ان کے ذہن میں مزید ایک تکرار کی خاطر مختصر لفظوں میں اگر ہم اس کو خلاصہ کرنا چاہیں تو خلاصہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا واجب الوجود ہونا، اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے ثابت کر دیا کہ واجب الوجود ہے تو اللہ کا واجب الوجود ہونا اس کا کسی غیر پر حلول منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی حلول نہیں کرتا ہے۔ یہی اکثر عقلاء عالم کا اتفاق ہے، اکثر عقلاء عالم نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر حلول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی ذات پر کسی وجود پر حلول نہیں کرتا ہے، البتہ سوائے بعض نصارہ اور صوفیہ کے، انہوں نے اختلاف کیا جو بالترتیب حضرت مسیح علیہ السلام اور عارفوں کے بدن پر اللہ تعالیٰ کے حلول ہونے کے قائل ہیں۔ نصارہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلول کر سکتا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بدن پر حلول کیا بھی تھا۔ اسی طرح بعض جو صوفیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے جو عرفاء ہیں عارفوں کے بدن پر اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے، اس کے قائل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام عقلاء عالم جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور وجود میں کسی اور غیر کے وجود میں حلول نہیں ہو سکتا ہے۔ مؤلف کے مطابق یہ رائے، یہ جو نصارہ اور صوفیہ کے جو رائے ہیں یہ بالکل باطل ہے، یہ بالکل غلط ہے، واضح البطلان ہے، کیونکہ حلول کے معنی کی طرف آپ جب جاتے ہیں، حلول کا معنی یہی ہے کہ حلول یہ ہے کہ کوئی موجود جو بذاتی خود قائم نہیں رہ سکتی ہے، وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کی حوالے سے اتنی کمزور ہے کہ وہ خود سے وہ وجود قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ اپنے قیام کی خاطر، وہ اپنے وجود کی خاطر، وجود کو قائم رکھنے کی خاطر کسی دوسرے موجود کا محتاج ہے، اس دوسرے موجود کی مکمل پیروی اور تبعیت کر کے اس کے ذریعے سے قائم رہ سکتا ہے۔ مثلا ہم نے رنگ کی مثال دی تھی، یہ رنگ جو ہے خود سے کوئی کہیں پہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، جب تک اس کے لیے کوئی مقام نہ ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی دروازہ ہو، کوئی کھڑکی ہو یا کوئی اور چیز ہو جس پر یہ رنگ لگایا جائے تو پھر یہ اس کے ذریعے سے نظر آتا ہے، ادروائز خود سے کوئی کہیں رنگ نظر آئے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی طرح مثال ہے، یہ جب یہ اس میں حلول کر جاتا ہے پھر اس کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس سے محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کسی چیز میں حلول ہونے کو آپ ثابت کرتے ہیں تو حلول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس غیر چیز میں حلول کر گئی ہے وہ اس غیر کے محتاج ہے، یعنی جب وہ اپنی ذات کو قائم رکھ نہیں سکتی ہیں مگر یہ کہ کسی دوسری ذات کا سہارا نہ ہو جائیں تو یہ پہلی ذات دوسری ذات کے محتاج ہے، بس محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور محتاج ہونا ممکن الوجود کی علامت ہے، واجب الوجود کی علامت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، لہٰذا اس کا ممکن الوجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کسی غیر پر حلول ہونے کو اگر ثابت کرنا چاہیں، ثابت کریں، اگر اس کی بات کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ممکن الوجود ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے علاوہ کسی اور پر محتاج ہونا لازم آئے گا، جو کہ واجب الوجود ذات کے شان کے خلاف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔